تو اکثر تو تمہارے ہی اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، لیکن تکلیفیں تمہیں آتی ہے، دل رنجیدہ رسول اللہ کا ہوتا ہے۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا حضور کو گوارا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا امتی کی پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے نا، رسول اللہ قلب انور بہت زیادہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ قبر انور میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جاتے ہیں، جبھی تو فرمایا میرے غلاموں کھلی چھت پر مت سویا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کے عالم میں اس کھلی چھت پر جو ہے وہ دیوار نہ لگی ہوئی ہو، کوئی منڈیر نہ ہو، اور کہیں نیند کے عالم میں تو منڈیر سے نیچے نہ گر جاؤ۔ رسول اللہ نے منع فرمایا ایسی کھلی چھت پہ مت سویا کرو۔ فرمایا ایسی چھت جس پر تمہارے اوپر آسمان کے علاوہ کوئی اور چھت نہ ہو، اس پر بھی مت سویا کرو۔ اکیلے بچوں کو مت سلایا کرو، اکیلی خواتین کو ایسی کھلی چھت پہ مت سلایا کرو۔ یہ کس نے احکامات نافذ فرمائے؟ یہ اصطلاحاتیں ہمیں رسول پاک علیہ السلام نے کیوں عطا فرمائی؟ کیونکہ ان کو تکلیف میں ہونا یہ برداشت نہیں ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارا تکلیف میں آنا حضور کو گوارا نہیں ہے۔ کیسا گوارا نہیں ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنوں پر بہت زیادہ حریص ہیں، رب سے دعائیں مانگتے رہتے امت کے لیے۔ اور پھر حدیث پاک میں ہم سنتے رہتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہونے والی ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں پریشان ہونے لگی، کوئی موجود نہیں ہے، کوئی خاتون بھی نہیں، کوئی دائی بھی نہیں، مرحلہ ولادت کا ہے، ہوگا کیا؟ فرماتی ہے میں نے آنکھ بند کی، مجھے پیاس بھی لگ رہی تھی، آنکھ کھولی تو ایک نور والا پیالہ میرے سامنے تھا، میں نے وہ نور والا پیالہ پیا، مجھے تسکین حاصل ہوئی، لیکن ایک ذہن پر ٹینشن سوار تھی، پریشانی سوار تھی کہ ولادت کی گھڑی ہونے والی ہے، آنے والی ہے، ہوگا کیا؟ فرماتی دوبارہ میں نے آنکھ بند کی، تو جب آنکھ بند کر کے کھولی تو میں نے دیکھا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے 4 خاتون میرے چاروں طرف بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ خاتون دائی کا کام کرنے کے لیے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی۔ محققین علماء نے ان کے نام تک بیان فرمائے، ایک کا نام حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا تھا، دوسری خاتون کا نام حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، تیسری خاتون کا نام حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، اور چوتھی خاتون کا نام حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ فرمایا یہ 4 کی 4 خاتون اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے وقت حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود تھی۔ فرماتی جب میں نے ان کو دیکھا تو ذہن اور دل مطمئن ہو گیا کہ اب ولادت کے مراحل آسانی سے حل ہو جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ فرماتی ہے خدا کی قسم جب میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بال آٹے میں سے نکال لیا جاتا ہے، ایسے میرے جسم سے ایک نور نکلا، اور دیکھا تو وہ رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہو چکی۔ فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا تو میرے لاڈلے میرے پیارے اور بچوں سے الگ، بچے کی پیدائش ہوتی ہے ناپاک پانی میں ہوتی ہے، ناپاک کپڑا ناپاک پانی لگا ہوا ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں جب میرے محمد کی پیدائش ہوئی تو بالکل غسل شدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور دیکھا میں نے تو آپ کا سر سجدے میں رکھا ہوا تھا، آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے کان لگا کر سنا تو آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی ربی سلم امتی۔ ہمارے امام نے کہا نا ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے بھی، حریص علیکم جو آیت پڑھی میں نے کہ یہ مومنین پر بڑے حریص ہیں، مومنوں کو خیر ملے، بھلائی ملے، اچھائی ملے، نعمت ملے، رحمت ملے، اللہ کی خوشنودی ملے۔ پیدائش ہو رہی ہے امت کی فکر،
ہم سنتے ہیں معراج کا واقعہ، شب معراج 27ویں شب امام الانبیاء رب کے دیدار کو جا رہے ہیں، رب کی ملاقات کو جا رہے ہیں۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں تو میرا رب کو پیغام پہنچائیے گا، میرا سلام کیجیے گا، عرض کر دیجیے گا، اور رب کی بارگاہ میں میری ایک التجا عرض کر دیجیے گا کہ یا رسول اللہ جب آپ کی امت، جبریل امین کو بھی امت کا کتنا خیال ہے، کیونکہ جبریل حضور کے پاس آتے تھے نا، جب آتے تھے جبریل حضور کے پاس تو حضور امت کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ جب آپ رب کی بارگاہ میں جا ہی رہے ہیں تو پھر میرا پیغام پہنچا کر عرض کیجیے گا کہ جب پل صراط قائم ہوگا، آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو، یا رسول اللہ اللہ مجھے یہ سعادت دے دے کہ آپ کی امت کے لیے یہ جبریل اپنے پر بچھا دے، آپ کی امت کو بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط پار کرا دے۔ حضور علیہ السلام رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میری ساری عبادتیں بدنی ہو یا روحانی ہو یا جسمانی ہو یا مالی ہو، ساری تیرے ہی لیے ہیں۔ جب رب کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو رب کی طرف سے آتا ہے السلام علیک ایھا النبی۔ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، یہ التحیات رب کی بارگاہ میں معراج میں رسول اللہ نے کلام فرمایا رب سے، جب رب کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی،